رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. واجب الاحترام سامعین کرام، میں خطبے دا آغاز سورہ آل عمران دی 144 قرآن مجید دی آیت کریمہ وہ آیت ہے جنوں جناب سید کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انتقال دے موقع تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے پڑھیا، اور جس آیت سن کے بہت سارے لوگ جڑے اس بارے مذبذب سی بے حضور کا انتقال نہیں ہویا، انہوں نے اطمینان حاصل ہویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا تو رحلت فرما گئے. یہ آیت حضرت ابو بکر رضی اللہ نے اپنے اس خطبے سے مسجد نبوی پڑھی سی. میں انہوں اپنے خطبے واسطے منتخب کیتا، اور آئندہ اللہ بہتر جانتا کنے خطبے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیماری اور حضور دی وفات دے بارے چ ہون گے، یعنی آپ دی سیرت دا آخری باب کہ رسول اللہ دنیا کو کس طرح گئے اور اس موقع تے کہڑے حالات پیش آئے، اور اس جو سانوں کی ملتا ہے کی روشنی حاصل ہوندی ہے. کیونکہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی صحیح کتاب المغازی ایک باب مرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفات، حضور دا بیمار ہونا، آپ دا فوت ہونا، ایک باب بنایا اور دے اندر بہت ساری حدیثاں اس سلسلے دیاں اکٹھیاں کر دی. اور میری اللہ کے دعا دے اس باب نو صحیح بیان کرن دی مینوں توفیق اللہ پاک دے، کیونکہ پل صراط ہے جتے میں چڑھیا. یہ تمہیں اگے چل کے پتہ لگنا بے وفات النبی کوئی ایسا آسان موضوع نہیں جنہوں کسی ایک محفل چ آدمی بیان کر دے تے رونق پیدا کر لے. اس موقع تے وہ کچھ پیش آیا جڑا قیامت تک اس امت لی مصیبت بن گیا، اور وہ بارے علماء کرام اتنے پریشان ہیں جڑا آدمی پڑھتا اور دلوے ترستا جاتا ہے. کیونکہ میں اشارتاً کہہ دینا بھی اس سے اندر ہی رسول اللہ نے قاعد کرن بن گیا اور اس بارے سے گڑبڑ ہو گئی. اسی موقع تے رسول اللہ کی وفات تے رولا پی گیا، کسی آخیا فوت ہوا، کسی آخیا نہیں. خلافت دا رولا بھی رسول اللہ دفن نہیں ہوئے تھے سلسلے کی پیدا ہو گیا. بعد رسول اللہ کی جائیداد کا تنازع بھی کھڑا ہو گیا. یہ سارے امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس باب جانتے ہیں. اور یہ اشارتاً میں جو کچھ بیان کرتا، جس بندے نوں دینی موضوعات نال کوئی لگاؤ اور جانتا بھی یہ قیامت والے موضوع ہے. یہاں تے علماء اسلام دیاں عمراں گزر گئیاں، لکھ کے تھک گئے، مگر رب گواہ جے کسی تسلی بخش نتیجے سے نہ پہنچے، کچھ پلے نہیں پیا یہ عالماں کو. یہ صرف رب دی عنایت اور توفیق ہے. جہاں میں آخر عمر بیان کر دینا چاہنا کہ عالم پڑھن گے تو انہوں نے بھی روشنی ملے گی اور دوسرے لوگ بھی سنن گے. تے بہت ساری ایسی چیزاں جنہاں دے بارے چ لوگوں کو اطمینان اور تسلی نہیں ہوندی، انشاءاللہ انہاں دی اطمینان اور سکون دا سبب بنوں گا. مگر یہ آہستہ آہستہ چیزاں ہوں گیاں، میں انہاں نوں واضح کروں گا. اصل معاملہ کی ہے، مگر علماء نہ سمجھن پاروں کئی فریق بن گئے اور اپنے اپنے رنگ بیان کیتا، جہدے نال بات سلجھن دی بجائے الجھدی چلی. انہاں کو ڈور ہاتھ نہیں سرا آیا، وہ پیچیدہ ہو گیا. تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا دنیا تے انتقال فرمانا، آپ کی وفات، اس سلسلے کی ابتدا میں ایک بات واضح کر دیا، کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہوئے. کیونکہ لوگوں کے اندر حیات النبی اور حضور دی وفات بھی ایک جھگڑا بن گیا. مسلمان امت یہ بھی ایک عقیدہ بن گیا کہ کچھ لوگوں نے کہنا شروع کرتا بھی آپ کی تو وفات ہوئی کوئی، رسول اللہ بالکل اسی طرح جی اس دنیا سی کوئی موت نہیں آئی. قرآن اور حدیث کے صریح خلاف ایک عقیدہ بنا لیا، اور موت دے لفظ نو آپ واسطے توہین آمیز لفظ سمجھا کہ جنہیں آخیا رسول اللہ دی موت ہوگی یہ تو بےعزبر گستاخ ہے. یہ بھی ایک سمجھو اسلام تے قیامت آ گئی بے قرآن پڑھیا ہوا، رسول اللہ دی حدیث پڑھیاں ہوئی، صحابہ کرام دے بیانات جڑے وہ پڑھے ہیں،
کہ نبی علیہ السلام نو موت آئی. موت کا لفظ کسی نے توہین نہیں سمجھا، کوئی گستاخی نہیں سمجھا، ایک فطری واقعہ ہے کہ لوگ آؤندے اللہ تعالیٰ وقت مقررہ تے انہوں دی جان قبض کردا اس دنیا تو چلے جاندے. یہ موت کوئی گالی نہیں، کوئی بے ادبی نہیں. اذ حضر یعقوب الموت، اللہ آندا تمہیں پتہ یعقوب علیہ السلام نو جسے موت آئی سی انہیں اپنے بیٹے نو کی کیا؟ سورہ بقرہ کی کیویں وصیت کی تھی، بیٹا میرے بعد اللہ نو پوجنا دے، غیر اللہ دی پرستی نہ کرو. حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کو موت آئی اللہ نے کوئی بے ادبی نہیں سمجھا، پیغمبر کو کہتا موت ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ نے سورہ زمر سے اعلان کرایا انک میت و انہم میتون. کفار جڑے سی وہ کہندے سی ہمیں 4 دن دی یار گل بات ہے، چپ کر رہو، زیادہ نہ ادنا جھگڑا پاؤ، آپے گل ٹھنڈی ہو جانی، انہیں مر جانا ہے، تحریک ختم ہو جانی ہے. اللہ پاک نے فرمایا انک میت، کوئی شک نہیں میرے حبیب تینوں بھی موت ہونی ہے، تو ایک دن فوت ہو جانا ہے. وانہم میتون، مگر یہاں لوگوں بہ رہنا، یہاں موت نہیں آنی، تو بھی مرنے والا ہے اور یہ بھی مرنے والا ہے. ثم انکم بعد ذالک، پھر تہاڈا اللہ دی عدالت جھگڑا ہونا، اتنے آپ فیصلے ہو جائے. موت نو اللہ نے آخیا کوئی گل نہیں، اگر یہاں تو مر جانا تو میں کوئی توہین نہیں سمجھا، واقعی تینوں بھی موت آنی ہے، یہاں بھی آنی. اور اس ساتھ بھی اللہ پاک نے یہ بات کہی کہ بہت رسول آئے اور دنیا تو گزر گیا، جب رسول اللہ نے بھی موت آ جائے آپ قتل کرتے جان تو کوئی یہ انہونی بات نہیں. اور حدیث کے اندر میں وہ نشاندہی کرتا جاؤں گا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جی حدیث جگہ جگہ سے رسول اللہ علیہ صحابہ دے قد مات آ قد مات آ قد، حضور کو موت آ. اس تو موت کا انکار کرنا تو ایک ایسی بات کا انکار کرنا جی ہوں میں ایسے تھوڑے سامنے بول رہا تو کوئی پڑ رہا بھی نہیں، کوئی نہیں بول رہا بھائی. کوئی کان چٹا کہنا شروع کر دے، کان چٹا سفید ہے، کون منواؤ گا انہوں بھی کالا، وہ کہی جاؤ گا چٹا چٹا چٹا. تو ضد اور ہٹ دھرمی کا کوئی علاج نہیں، ورنہ رسول اللہ کا انتقال فرما کوئی نزائی بات نہیں. یہ بھی کوئی گل سی جی سمجھا پی، سب نو پتا سی ایک حادثہ گزریا جس صحابہ کرام بے ہوش آئے، لوگوں نے چیخاں ماریاں، روئے. بھائی پہلا کیوں نہیں رو پائے؟ کوئی گل ہوئی جتوں ویکیا بھائی اگے رسول اللہ چلتے پھرتے تھی، نماز پڑھاؤ خدا بھائی بچھڑ گئے سر. پھر قبر پاک تھوڑے سامنے روضہ اطہر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پاک بنی، وہ زیارت کرتے مسلمان. بھائی قبر کے لیے زندہ بھی رسول اللہ فوت نہیں ہوئے تو معذلہ تھی زندہ مل دیتے. کوئی عقل کرو، موت نو تسلیم کرو کہ 63 سال عمر ہوئی ہے پھر انتقال ہویا، یہ کوئی بری گل نہیں، یہ کیوں نہیں تھی من. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا تو ریل فرمانا، انتقال کرنا، چلے جانا، یہ موت کا وفات کو ایک واقعہ حقیقت ہے جنہوں چٹایا نہیں جا سکتا. اس تو بعد ہی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی بیعت ہوئی ہے، خلافت دا سلسلہ چلیا ہے. مگر یہ اس گل میں تھی بالکل اپنے دلان لکھ لو کہ رسول اللہ فوت ہونے تو بعد زندہ ہے. یہ کوئی آخے کہ نہیں زندہ، وہ بھی حقیقت ایک پہلو کا منکر ہے. یہ میری بات نو ہونی نوٹ کرو، موت بھی برحق ہے، مگر موت تو بعد حضور دا زندہ ہونا، انبیاء دا زندہ ہونا، یہ بھی ایک سچائی ہے، یہ اندر کوئی شبہ نہیں. یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انبیاء احیاء فی قبور انبیاء، نبی اپنی قبراں دے اندر زندہ نماز پڑھتے ہیں. اور صحیح مسلم دے اندر ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں معراج دی رات موسیٰ علیہ السلام دی قبر دے پاس دی گزریا، سرخ رنگ دا ٹیلا جہد انہوں دی قبر بنی ہے. مگر یہ بائبل چ اس زمانے چ لکھتا بھی موسیٰ علیہ السلام دی قبر کوئی نہیں جانتا، یعنی بنی اسرائیل ہی گم ہو گئی تھی. مگر حضور نو اللہ نے وہی نہ دسیا بیس ٹیلے چ. حضور نے فرمایا میں اگر اتنے ہوں تو نشاندہی کردا بیا کسیب احمر جڑا سرخ ٹیلا یہ موسیٰ علیہ السلام دا اتنے فرمایا میں انہوں نے اپنی قبر کھڑیا ویکیا نماز پڑھتی. اسی ہر اس شہر من کے پابند ہاں اور مومن آن کی اسی ساڈا فریضہ اور یہ ایمان ہے جو رسول اللہ نے کیا نماز ساری سمجھ آئے یا نہ آئے اسی وہ گاہ سوال نہیں چلا سکتے بھی وہ نماز کداں پڑھتے کیویں نہیں پڑھتے. رسول اللہ کے پیچھے انہوں نے معراج دی رات انبیاء علیہ السلام نے نماز پڑھی، یہ صحیح حدیثاں کا بیان. اس تو ایسی بات نہ کرو جس دین دی ادھی بات منی جائے تو ادھی کا انکار. آفا تو میں انہوں نے بعض کتاب ہے تک انہوں نے بات اللہ فرماؤں میری کوئی گل منتے جے کوئی نہیں منتے فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات. جہے لوگ یہ طریقہ بنا رہے ہیں میرے من نو لگتی مننی دوجی انہوں کا بدلا دنیا چ رسوائی و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور دن قیامت دے سخت عذاب ڈالے جا. یہ نہیں ایمان، ایمان یہ ہے کہ جو تسلی کرو کہ واقعی اللہ نے فرمایا، یہ رسول اللہ نے فرمایا میں من کرت گل سے نہیں، کیونکہ دین دے نام سے بہت ساری جعلی گلاں بھی پھیلی. اگر ثابت ہو جائے کہ یہ قرآن آندا رسول اللہ نے فرمایا پھر اسی وہ اپنی نکتہ فریاں کریے تو سوال پیدا کریے، یہ ایمان نال کوئی نہیں.
پھر جو حضور نے فرمایا برحق ایتھوں کوچ کر جانا بالکل برحق ہے. کدے انہاں دی قبراں بنیاں, کدے انہاں دی نمازاں پڑھیاں گئیاں, کدے انہاں تے لوگ روئے, سارا معاملہ بالکل آتا. موت دنیا یہ سچائی ہے, یہ نہیں انکار کرنا. موت تو بعد تسی انبیاء علیہ السلام دی گل تو ہی نہ حیران ہو جاؤ. قرآن اور حدیث کے مطابق ہر مرن والا زندہ جو اتوں چلا گیا وہ موت نو اگر کوئی انہاں مانا موت سمجھا جی کافر اور بے دین سمجھے عدم محض کہ ختم ہو گیا, کچھ نہیں رہ گیا, بالکل دین کا منکر ہے. وہ نہ قرآن نو منتا نہ رسول اللہ دی حدیث نو منتا, بالکل اسلام تو خارج ہے. اسلام یہ بات سکھاؤں بھی ہر بندہ اس دنیا تو چلا جاتا مگر اگے ہو جاتا. عذاب و ثواب قبر یہ کوئی اسلامی فرقہ منکر نہیں. اہل حدیث ہے یا دیوبندی ہے یا بریلوی ہے شیعہ سب منتے کہ نیکاں نو ثواب ملنا شروع ہو جاتا, بداں نو عذاب ملنا شروع ہو جاتا. اور قرآن مجید نے سورہ المومن کیا النار یعرضون علیہا غدوا فرعون اور جماعت نو دوزخ دے اگوں دی لگایا جاتا, دوزخ دکھایا جاتا آخری ٹھکانا. یعنی روزانہ اتنے کئی واری موت وارد ہوتی, جی پھانسی والے وکھائی جائے پھانسی مرن تو پہلا کنی واری مرتا پیا میرا انجام. فرمایا صبح و شام دوزخ وکھائی جاتی ہے فرعون اور جماعت نو. ویوم القیامت یردون, جس دن قیامت کا دن آنا اس دن آخنا یہاں داخل کر دو سخت عذاب. ہوں صرف نظارہ دکھایا جائے. فرعون اور جماعت ہے نہیں تو قرآن کیوں آتا کہ صبح اور شام انہوں نے دوزخ دکھایا ہے گیا. فرعون اور جماعت بالکل صحیح سالم ہے اور وہ دوزخ ویکھتے دن قیامت دے وہ داخل کرتے. سورہ بقرہ بھی آل عمران شہیدان دے بارے چاہتے قرآن پاک آتا کہ شہیدان یہ نہ کہو کہ مر گئے. یہ اندر جدو کیا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, یک وقت رب نے مرے بھی کیا تو یہ بھی کیا نہیں مرے. جی دو میں گلاں کہی نا اپوزٹ یہاں کا مکسچر کیا, مر بھی گیا شہید تو نہیں بھی مرے. مر کے دے آخیا جو آخیا جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے. کسی عربی پڑھے پوچھ لو قتل کینوں آتے, قتل نہ کسی آلے کے ذریعے کسی کی جان کر دینا. جنہ چر جان نہ نکلے جسم جو مرے نا انہوں قتل نہیں کیا جاتا. قتل نے کہتا کہ وہ مر چکے جانا نکل گئی انہوں نے, اسے پر انہوں نے دفن کیتا. انہوں نے قبر شہیدان دیا بنیاں, انہوں نے بیویاں نے دوسرے نکاح کر لیا اور انہوں نے جائیداد تقسیم ہو گئی. شریعت دے حکمنا وہ مرے نہیں منے گا کہ کیوں حکم لاگو ہے, مرے مگر دوجا جڑا مطلب سی مر کے مک گئے, کچھ نہیں ملیا انہوں. جی میں منافق کافر آتے تھے میں رسول اللہ دے پیچھے لگ کے جانا گواؤں, فرمایا بالکل جھوٹ بکتے. جڑے اتوں مر جاندے وہ اگے زندہ ہو جاتے, انہوں نے ختم ہوئے نہ سمجھو بالا حیا عند ربہم, رب دے کول جا کے زندہ ہو جاندے. کتے فرمایا عند ربہم یرزقون, اللہ دے ہاں انہوں نے رزق ملتا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اللہ دے عرش نال کیندیاں لٹکدیاں وہ رات کو آرام کرتے, صبح پنجرے کھولتے جاندے, جنت اڑتے, نہراں پانی پیندے, میوے کھاندے. اس تو اتوں مرے منو اگے زندہ منو. یہاں دونوں سے ایک گل کا بھی تھی انکار کرتا تو دین کی ایک لت توڑ دیتی. اتوں مریا نہ منو گے بھی قرآن حدیث کے خلاف بالکل. اللہ کا موت آئی سب چلے گئے سنی, مگر مرن تو بعد عذاب و ثواب ہو رہا, نیکاں نو انعام مل رہا, بڑی خوشی جو رب نے رکھے ہے. مہمانوں کی حیثیت نہ ریسٹ ہاؤس چہ رہا ہے, جنت نہیں مگر انتظار کر رہا ہے. خوشبو آ رہی ہیں جنت دیا, بسترے جنت دے, برے جڑے وہ مصیبتوں پڑے. ایسا کوئی آدمی انکار کر سکتا؟ اس سے بحث بالکل لا یا نہیں ہے بھائی نبی جڑے وہ مرے تو کوئی آدھا نہیں مرے, نہیں اتوں مرے کو اگے زندہ بھی منو. اور اس تو ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح حدیث میں فرمایا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماؤ دے, حضرت عبداللہ ابن عباس فرماؤ دے کہ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض, اللہ دے فرشتے ہیں جڑے زمین گشت کر دے. ایک ٹولے دی ڈیوٹی ہے کہ پھر دے یبلغونی من امت السلام, میرے امتی جدوں میرے تے سلام پڑھ دے مینوں پہنچا دیں. فوراً ڈائل کر دیں کہ یا رسول اللہ فلاں آدمی تہاڈے سلام آندا. اور آپ نے حدیث پاک واضح فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علیہ روحی حتی رد علیہ السلام. جدوں بھی کوئی مسلمان میرے تے سلام کہوں گا اللہ مینوں توجہ دلاؤ گا اور میں وہ سلام دا جواب دوں گا. اس تو سلام پہنچتا رسول اللہ اس سلام دا جواب دے, یہ بھی کوئی شک. اصل خرابی یہ نہیں بے آدمی پیغمبرانوں یا نیک لوگوں زندہ نہ منے, یہ کوئی خرابی نہیں, یہ دین ہے. صرف غلطی ہے جڑی لوگوں نے آپ کر لی کہ اتنے آ کے تصرف کر دے, دخل دے دے. بس اے نقطہ یاد رکھنا, ورنہ فضول بحث نہیں کرنی کہ زندہ نہیں, یہ ایویں بیکار گل ہو.
جی میں مرنا برحق ہے، موت تو بعد زندگی بھی برحق ہے، سلام پہنچتا ہے وہ سلام کا جواب دیں۔ تصرف کہ اتنے آدھے لوگوں کے کام سوارد ہے، یہ کتنے قرآن حدیث نہیں ہے۔ یہ جڑا آدمی گل کرتا بناوٹی کرتا وہ یہ منے کہ اللہ کے کول دینا ہے، انہوں نے سلام پہنچتا، ٹھیک ہے برک، کوئی سانوں اعتراض نہیں، یہ دین کی گل سی وہ ساتھی، مگر دینا بھی وہاں کو فریاد کی جائے، وہ فریاد سن کے آدھے لوگوں کی مشکل حل کر دے، جا ثبوت دینا وہ کام، یہ کوئی حوالہ دے، کوئی ثبوت دے۔ اور سب تو بڑی گل وہ تردید لیے ہی کافی ہے، بھائی بہت بات بکری گل ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا سی، کدے پئی دفن نہیں سی کیتا، تے مدینہ شریف چ رولا پی گیا، انصار کہنے لگ پے حضرت سعد بن عبادہ نو خلیفہ بناونا، مہاجرین کٹھے ہو گئے سی حضرت ابوبکر نو بناونا، ہاشمی کٹھے ہو گئے علی نو بناونا، اور اج تک وہ جنگ ختم نہیں ہوئی، مگر کسی نے آخیا بھی رسولہ تے کول ہی پیا، یا رسولہ ہی فرماؤں کیوں چکرتے یار علی نو بنا دو یا ابوبکر، کچھ فیصلہ نہیں آتا۔ اس تو ہوں مشکل لوگوں کی حل کرنا یہ بنا نہیں نہ کر، جسے مشکل حل کرنے کا ویڑا سی بھی امت فساد پی رہی ہے، اور دن قیامت تک رولا نہیں مکنا بھی کہ حق بنتا سی میں ہی انہوں کو اشارہ کر نہ انہوں صحابہ کرام نے آخیا بھائی یا رسول اللہ تسی جے باہر ہی پی جائے فرماؤ کنوں بنائیے کنوں نہ۔ اور مدینے دے سردار صاحب بن عبادہ مدینہ چھڈیا، پردیس جا کے مریا، حضرت ابوبکر کی بیعت نہ کی، ناراض ہو کے نکل گیا، بے شہر سادہ مینوں نہیں، اتنا بڑا صحابی جنہیں مکے جا کے رسول اللہ کی بیعت کی تھی، اور حضور نے اپنے مدینہ آن تو پہلا آخیا سی سارے مدینے تو انچارج، میں نقیب النقب 12 سردار مقرر کیتے، 12 کا نمبردار ہو تو مدینے نگرانی کرنی، دین پھیلاؤ، اور حضور دے جان تو پہلا گھر دین انہیں پھیلاتا، اور شہر چھٹ گیا بھارت جناب پردیش جا کے مر گیا۔ ہاں بھائی رسول اللہ نے ادوں کوئی حل نہ کیتا، بعد تصرف تھی آدھے آدھے اور مشکل کشائی کی آواز دیتی حضور گھوڑے سے آ گئے، خدا دا خوف کرو، جنی گل اللہ رسول نے کہی وہ پیش کرو، بالکل وہ انکار جڑا کرتا اگر کوئی حدیث کہا وہ بھی نادان، علم تو کوڑا، دنیا تو موت ہوئی ہے تدے آپ کی خبر مبارک بڑی، مگر اگے زندہ ٹھیک، نبی زندہ، شہید زندہ، نیک لوگ بھی زندہ، عام بھی زندہ، نیک و بد سب زندہ، کوئی مصیبت پھسیا کوئی انعام سے یہ کون انکار کرے، مگر کوئی آخر اتنے دخل دیں بھائی یہ دلیل کوئی نہیں لبھی، یہ ناممکن نہیں ہو سکتا بھی اللہ تعالیٰ بھیج دے، جی انہیں رسولہ کے پیچھے نماز پڑھ لی انبیاء نو بھیجتا سی، بھیجے تو سانو اعتراض نہیں، مگر کچھ دلیل سے ہونی چاہیے، کوئی قرآن دسے، کوئی رسولہ دسن، صحابہ کرام دسن، یہ کوئی دلیل۔ بعد کے نا فساد پیا، حضرت فاطمہ اور حضرت ابوبکر آپس مد مقابل ہو گئے، انہیں زمیناں منگیاں نہ نہیں دتیاں، اسی یار سنتا نے حضرت صدیق نے ٹھیک فیصلہ کیا، رسول اللہ نے آخیا کہ نبی دی وراثت نہیں، دوسرا گروہ اللہ ظلم کیتا، بیٹی نو محروم کر، بے بیٹی دا بھی باپ ہے ابوبکر رسول اللہ دے صحابی اور خلیفہ، کوئی قبر پاک کے نہیں گیا بھائی یا رسول اللہ مکاؤ گل، فاطمہ سچی ہے کہ ابوبکر سچا، ناراض ہو کے فوت ہو گئی، ایک پارٹی آئی جنہیں ابوبکر نے ناراض فاطمہ نو کیتا، سارا کچھ نہیں لگتا، ایڈی مصیبت گل بھائی جی سپ دے منہ کر لی، اور ماں جنہ مرضی سر کھپاؤ کون حل کروں؟ امام ابن کثیر جیسا بندہ آتا یار فاطمہ کا ناراض مر جانا جڑا شیعہ واسطے ایک بہانہ ملے، کیویں ہوں انہوں قائل کری، وہ آدھے رسول اللہ آخیا میرے دل کا ٹکڑا جن نے یہ ناراض کیا انہیں مینوں کیتا، کر لو بخاری شریف، فاطمہ راضی مری ناراض مری، کوئی شک نہیں، کون حل کرے؟ بھائی رسول اللہ نو پوچھ دے بھائی یا رسول اللہ مکاؤ یا فاطمہ نو سمجھا دے یا وہ کروں، کیوں نہیں دخل دیتا حضور نے؟ کیوں لوگوں نے آپ کی طرف رجوع نہیں کیا؟ موت تو بعد اس دنیا نال کوئی نہیں پھر تعلق، نہ کوئی جھگڑا کسی سے دخل دیتا، اس گل بھی دل چ بٹھا، جی وہ دو ٹھیک ہے نا، موت بھی برحق ہے، موت تو بعد اس دنیا کی زندگی بھی برحق ہے، مگر اس دنیا پھر آ کے کوئی دخل دینا ہے بالکل افسانہ ہے، یہ جڑا آتا وہ بنوٹی گل آتا ہے، یہ انہوں کوئی دلیل دینی چاہیے۔ بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ٹکرایا، وہ رسولہ دی پیاری بیوی ہے، وہ بھائی ہے، کنے ہزار بندہ ماریا گیا جنگ جمل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے میں عائشہ نو سمجھا دیا یا علی نو سمجھا دوں، کنے ہزار مسلمان کا خون بہ گیا، جنگے صفین جت تو بھی زیادہ مارے گئے حضرت معاویہ اور حضرت علی، پھر نہروان دی جنگ ایڈے ایڈے نمازی دیندار سے خارجی کسی دی مسواک بلا اجازت نہیں لیں گے، ایڈے متقی رات نو دی مسئلہ جاؤ تو جی شاید دی مکھیاں دی گنو اتنا قرآن پڑھتے، مگر حضور نے فرمایا جدو مل قتل کر اڑاتے حضرت علی نے سارے ایڈے متقی پڑے گئے، بھائی ایڈے ایڈے فساد برپا ہوئے، کوئی حل کیتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ کوئی انصاف کرو، اللہ تو ڈرو، جد مڑ کے آنا ہوں اس دنیا کسی کی گل کوئی دخل دینا ہوں آ موقع سے، بعد دے امتیاں دی فکر پئی ہے بھی میں پکارا تو بھج آیا تو انہیں پکارا تو حضور آ گیا، کوئی اللہ کا خیال کر کے فیصلہ کرو، پر جدو آن کا ویلا سی، جدو یہ امت فساداں پیری تھی اور وہ فساد قیامت تک نہیں قائم ہو گئے، جڑے ہوں نہ مناظرے ختم کر سکتے ہیں نہ بحثاں ختم کر سکتے، نہیں مکڑے نہیں، کتاباں آ گئے، کوئی آدھا خلافت وہ حق ہے، کوئی آدھا وہ، کوئی آدھا وراثت وہ سچا سی،
بھائی اس ویلے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام واسطے سی آپ آ کے کوئی دخل دیں امت نے اس فساد چ جی آنا ہوں نہیں آئے صحابہ کرام دا حق بنتا سی بھی آپ پوچھتے نہیں پوچھا یہاں چیزوں کوئی بندہ نہیں چڑھا میں کوئی مناظرے دی یا ڈونگی گل نہیں کر رہا وہ باتاں کامن سینس دیا جہاں ہر مسلمان کو پتا رسول اللہ تو بعد یار ان فساد اس امت پہ آپ نے کوئی مداخلت نہیں کی تھی کوئی آ کے دخل نہیں اس لیے 3 نقطے ابتداج من لو کہ دنیا تو مرنا بالکل یقینی اور برحق ہے قرآن و حدیث کا بیان ہے یہ خلاف جو غلط کرتا اس دنیا تو جان تو بعد جس طرح بھی سانو نہیں پتا اللہ تعالیٰ کس طرح زندہ رکھتا آدم علیہ السلام تو لے کے سب لوگ زندہ انہوں کی اپنی دنیا چلتے پھرتے بولتے کھاندے ایک دن ملتے کوئی شبہ نہیں مگر اس دنیا نال کوئی رابطہ قرآن و حدیث تو نہیں پتا اور یہ لیے میں بہت واضح حدیث سناواں تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں کوئی مومن مرتا وہ روح لے جائی جاتی اعلان ہوں پھر عالم رواج کے فلاں آ گیا وہ پینا پرا رشتے دار دوست ادا ہی جی کسی پردیس تو آئے بندے ملنا ہوں اتنا کٹھے ہو جاتے اور پوچھنا شروع کر دیں فلانے دا کی حال سی فلانے دا کی حال یعنی پچھلے دا بھی پوچھتے ہیں بھی جڑے پیچھے یار فلانے دا دس کی حال تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اسی دوران کسی ایسے بندے دا پوچھ بہتے جڑا تو پہلا مر گیا آدھے فلانے دا کی حال سی تو آدھا میرے تو پہلا مر گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غمگین ہو جاتے پھر آدھے وہ بدنصیب حاویہ چلا وہ تو دو دخل چلا گیا دسنا تیرے تو پہلا مر گیا سارے جا کے نہیں رلیا وہ چھانٹی ہو گئی پھر وہ نیکان کو علیحدہ کر کے اللہ نے بدا جنوں پہ اتنے آتے ہوتے پتا نہ لگتا آدھے جمعرات آتے شب قدر آتے بے آتے ہوں انہوں نے پتا ہوتا میرے تو پہلا مر گیا یا فلانے کا کی حال ہو آپ جانتے اتنے نہیں آتے جاتے یہ نا ایویں دین نہ ٹھٹا کرو اس دنیا ہے گی اور جی ادا ہی ہے جی ایسے کوئی شک ہے میں اور تھی اتنے زندہ بالکل زندہ میں بول رہا تھی سن رہے مگر زندہ ہوں یہ نتیجہ نکلتا بھی ابھی اتنے جانے تو سانو پتا لگتا مردے کی کر اسی اس دنیا زندہ اتنے نہیں جانے آؤ اللہ رسول نے جڑی کوئی گل دسی ہونا پتا وہ اتنے اتنے نہیں آؤ یہ گل واضح ہے جس کوئی شک اور شبہ نہیں ہوتا اپنی طرف جھوٹے قصے بنا کے جنہیں مرضی کو سنا رہا بے فلاں پیر صاحب آئے فلانے کی امداد یہ بناوٹی ہے یہ دین کوئی ذکر نہیں نہ کوئی طرح احتجاج میں اس تو کئی لوگوں نے اتوں ہی شوجا چھڑ دینا سی مولوی صاحب رسول اللہ کی موت بیان کرو جانے ڈنڈا ہی کوئی نہیں مر گیا نہیں میں تمہیں کلیئر کر دی گل اتوں مرے مننا اگے زندہ مننا درود شریف پہنچنا مننا سلام فرشتے پہنچتے کوئی شبہ نہیں میں اپنا عقیدہ صاف پہلا ہی بات باقی جو حالات ہون گے انشاءاللہ ہوں مگر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی موت جی میں سن رہا ایڈا سرسری جائے حادثہ نہیں یہ ایڈی معمولی گل نہیں سی جی میں اور تھی مردنا مادلہ ایڈی گل نہیں حضور دی وفات جس وقت پیش آئی ہے جنہوں دے سامنے پیش آئی جی تھی انہوں ذہن چ رکھو بھی وہ کون سی اور کس طرح اپنا بال بچہ چھڑ کے جائیداد چھڑ کے وطن چھڑ کے حضور دے قدموں چ آ کے بیٹھے سی اور انہوں نے کوئی لالچ نہیں سی وہ زمیناں دے مالک سی اپنے وطنوں دے اندر زمیناں چھڑ دتیاں سی مکان پے رہ گئے سی بیوی بچے انہوں دے جڑے دامن کھچتے رہ گئے سی کدھر چلے جو چاڑ کے آ گئے نہیں بھائی اساں مدینے جانا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدموں جانا وہ اپنے گھر بار چھڑ کے پردیس آ کے حضور دے ڈیرے بیٹھے اور انہوں واسطے اس دنیا رسول اللہ تو زیادہ کوئی پیارا نہیں ہاں میری تاری موت سے بھی کئی یار دوستوں بڑا صدمہ ہونا ہوں جڑا کہتا عزیز مگر رسول اللہ دی وفات یقین جانو یہ آسمان دا زمین تے ڈگنا اور زمین دا آسمان تے اٹھ جانا حضرت عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاچے نے خواب ویکھا آخیا پتر میں خواب ویکھا زمین بڑے مضبوط رسے پائے آسمان اٹھایا جا رہا یہ پوری دھرتی اٹھائی جا رہی ہے بڑے مضبوط رسے چکی جاندے فرشتے حضور نے فرمایا چاچا تیرے بھتیجے دی موت یہ تیرے بھتیجے دی وفات دا وقت آ گیا یہ زمین ہی اٹھ جانی ہے دنیا ساری کیسا قیامت دا منظر ہونا بھائی کس نبی نے آنا مڑ کوئی آنا نبی ہو اور اس کائنات کے اندر کوئی ہو جا جمنا جڑا خدا نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا لم یخلق الرحمن مثل محمد وظنی انه لا یخلق ابدا نہ اللہ نے وہ جا بنایا تے نہ گاں کوئی بنانا ہے بے مثال اور بے نظیر وجود اور رب نے وہ ساریاں شاناں رکھتیاں تسی انج سمجھ لو جب میں شمع رات نو جلدی پروانے آ جاندے مدینہ پروانے والا چمک رہا سی کوئی روم چ آیا سی کوئی فارس چ آیا سی کوئی کسی علاقے چ آیا انہوں نے اپنے وطن نہیں چنگے لگے انہوں کے رشتے دار انہوں کو بات شروع کی کرتے اگر وہ دین نہ منتے اپنے قبیلے سردار لوگ انہوں کا احترام کرتے سب کچھ حضور دی خاطر لٹا کے مدینے جا کے بہ گئے اور تھی یہ دیکھو بے 10,000 بندہ انہوں تو پھر بھی ایسا
جنہاں دیاں قبراں مدینہ منورہ بقیچ بنی، باقی تو شہید ہوئے باقی علاقے جا کے، مگر 10,000 پھر بھی اس طرح دفن ہوئے۔ بے شاعر نے اگر یہ بات کہی تو غلط نہیں کہی، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، بھارت چ آیا سی کوئی کسی علاقے چ آیا، انہوں نے اپنے وطن نہیں چنگے لگے، انہوں نے رشتے دار انہوں کو بات شروع کی کرتے، اگر وہ دین نہ منتے اپنے قبیلے سردار لوگ انہوں کا احترام کرتے، سب کچھ حضور دی خاطر لٹا کے مدینے جا کے بہ گئے۔ اور تسی یہ دیکھو بے 10,000 بندہ انہوں نے پھر بھی ایسا جنہاں دیاں قبراں مدینہ منورہ بقیچ بنی، باقی تو شہید ہوئے باقی علاقے جا کے، مگر 10,000 پھر بھی اس طرح دفن ہوئے۔ بے شاعر نے اگر یہ بات کہی تو غلط نہیں کہی، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، اسی عہد کو اب وفا کرتے۔ یہ گل مکا کے ٹرے سی پہ ہن تیرے ہی قدماں جرماؤنی ہے، ویکھ لا آ تیرا گنبد کھڑا پیا تیرے پیراں ستے پہ۔ ہاں وہ لوگ جدوں انہوں نے رسولہ دی بیماری نہیں دیکھیا اور دن ب دن ویکھتے گئے بے حضور دا مرض بڑھتا جا، بیماری بڑھتی جاندی ہے، اور رسولہ بڑی تکلیف نہ کبھی ہمت کر کے میں خطبے تہاڈے سامنے اصل آ جان گے جدوں حضور نو حضرت عباس نے حضرت ابو بکر دن میں گزرے جاندے اور ویکھیا بے مدینے شریف دے انصار بیٹھے ہیں۔ ہن مدینے شریف دے انصار کوئی پورا سکدا؟ حضور نے نہیں انہوں نے پورا، آخر خطبہ دیتا حضور نے مسجد جا کے انہوں دی شان دے بارے، یہ وہ لوگ سی جڑے سر چک کے آپ کو اپنے لے آئے۔ آپ مینا دے میدان تے کے خیمے پھرے سی، ایک ایک قبیلے نو کیا سی بھی مینوں اپنے کول لے چلو خدا دے دین واسطے میرے نال تعاون کرو، سب نے جواب دیتا تیری اپنی برادری تیرے خلاف ہے، تیرے اپنی قوم دے لوگ تینوں نہیں منتے، اسی یہ رفڑ کیوں اپنے گل پر۔ یہ مدینے دے 6 بندے سی جڑے مسجد الاقبا دے کول جتے کینکڑیاں ماری دیاں وڈی بڑدی نو اوتھے رات دے وقت ملے سی۔ حضور نے گل سنائی تو نہ ویکھدے تے سندے ایک دوجے نو آکھیا ایک منٹ دی دیر نہ کرو، وہی نبی دی خبر سانوں ساڈے کول یہودی عالم دیندے۔ یہ آپ نہیں جی پڑھے لکھے، مگر مدینے شریف یہودی عالماں دا ڈیرا سی، 3 قبیلے بنو قریظہ بنو قینقاع بنو نذیر، انہاں دیاں گڑیاں سی قلعے، بڑے امیر لوگ سی ساہوکار، انہاں دے عالم درس دیندے رہندے سی، انہاں کوئی سنتے آندے سی تے آخری نبی آنا، انہاں 6 ہی آکھیا بے ویلا جے بدقسمت نہ بنو پہل کرو، انہاں آکھیا یا رسول اللہ سان تانوں سچا منیا، بیعت کیتی چلے گئے۔ اگلے سال 12 لے کے آئے اور اگلے سال 72 مرد 3 عورتیں آ گئے، مسلمان ہو کے پھر کیا یا رسول اللہ گل کرو ساڈے نال، چھڈو اے شہر ساڈے کول آ جاؤ، تہاڈا مرنا جینا ساڈے نال ہے۔ اور اسے تمہیں پتا جدو بیعت کر رہا سی مدینہ تک میں آنا کئی باری کہنا بے مدینے دا احسان امت نہیں اتار سکی، مکہ خدا دا کر رہا، خدا دے کر دی شان اپنی، مگر مکے شہر دی کوئی خوبی کوئی انہوں نے حضور دا ساتھ نہیں دیتا، حضور دے ساتھیاں نو کوڑیاں تے لٹایا، پتھراں تھلے گئے۔ اسلام واسطے زمین بنجر رہی ہے، 200-300 بندہ تیار ہو، مگر مدینہ جڑا سی نے اپنی گوچ لے لیا، ایک ایسی نرسری نکلی پودے لگے دین دے، باغ پھل پیا لہلا اٹھیا، ہر جگہ دین ہی دین ہو۔ اس وقت جدوں آپ بیعت کرن لگے انہاں دی ارے مادہ ہون لگا تسی ساڈے کو آ جاؤ، اسی اپنے جان مال طور تے قربان کرے، چاچا نال سی عباس، ظاہری اسلام مکہ فتح ہوئے تو تھوڑا پہلا انتظار کیتا، مگر ہر گل دی خبر حضور نو دیندا، اے اس موقع تے نال سی حضور دے، جدوں اے مدینے شریف والے کہن گے یا رسول اللہ تہاڈا ساڈا موضوع چھڈو مکہ ساڈے کو آؤ، حضرت عباس نے آکھا رک جاؤ، جاندے جی تسی کی گل کر رہے تسی مشرق مغرب دے لوگاں نال ویر مول لین لگے جی، چھوٹا جا پہلا تہاڈا مدینہ، یہ سارا جان ویری ہے جڑی یہ گل دستا توحید دی، سب لوگ یہ دشمن ہیں۔ ایتھے اسی کلمہ پڑھیے نہ پڑھیے ہاشمی دی پشت سے اسی کنڈ تے دا کاندا ساڈے ہوندا ہے جی واہ نہیں کوئی ویکھ سکدا، جے تے نبھاؤنی جے گل تے لے جاؤ، یہ دنیا اور آخرت دی کامیابی، جو تسی کھٹنا ہے کسے نہیں کھٹیا، تہاڈی قسمت بڑی اچھی ہے، لے جاؤ، تے جے پھر کنڈ دینی جے نا ہنے بہانہ کر کے جان چھڑا لو، اے نہ کرے ہو بے لے جاؤ تو مڑ کے ساتھ نہیں دینا۔ یہاں سارے اس وقت کیا بات، اسی ہر گل جاننے ہیں، اسی کوئی پاگل اور بدھو نہیں، اسی جاننے ہیں بے خطرہ مدینہ شریف جڑا دی اٹھنا توجہ ہے، ساڈیاں عورتاں لونڈیاں بن جان، سارے بچے یتیم ہو جان، اسی مارے جائیے، سب کچھ پیش آ سکتا، مگر سب سانو منظور ہے، اسی اس اللہ دے رسول نو نہیں چھڈنا تھا۔ ہاں لے گئے، اس تو اللہ نے انہاں دا نام سار رکھ دتا۔ حضرت عباس نے ابو بکر نے ویکھیا حضور دی بیماری ود گئی، اے یار سی بھائی قدر چ انہاں لوگاں نے جڑے کسی نبی اور عالم دی شان جان دے بھی کیڑا علم ہے، مڑ کے کتھوں ظاہراں نو کی پتہ، اور علی کوئی آ جائے کوئی مر جائے انہاں نو کچھ نہیں۔ جب دونوں بزرگ گزرے حضرت ابو بکر جی حضرت عباس روندے سے انسان پوچھا کہ کی گل ہے، کہن گے رسول اللہ دی بیماری لمبی ہو گئی ہے، معلوم ہوندا حضور دا چل چلاؤ، ابھی اس تو رونے ہیں مسجد سنی ہو جانی ہے،
ممبر تے حضور نہیں ہونے، واہ حضور دا کتوں سننا کہ میں تو کدرا کدوں چمنیاں. یہاں دونوں نے جا کے حضور دسیا بھائی یا رسول اللہ تھوڑے دیوانے رو رہا ہے اور پروانے یہ سمجھ کے بھی سما گل ہو جانی ہے، یہ پھول جڑا ہے مرجا جانا ہے، کمڑا جانا ہے. پھر یہ بلبلا کی کرنی ہوں تو بولیا باغ کے اندر کھڑیا دوڑے گھومدیاں چہچہاؤں شمع جل رہی ہے پر توانے گرد گھومتے. چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھیں، شور تھا گل تھا، بھائی ہر پاسے چرچا ہی چرچا. دین حضور نے تکلیف کی اٹھ کے جان جو گئی تھی. آپ نے جدو انسار دا سنیا پٹی سر سے بدھی اپنے چاچے نو آخیا پرا نو آخیا ایک ادھر میرا موڈیا سے ہاتھ رکھو، چک کے لے گئے. اور آخری خطبہ جڑا حضور نے ممبر سے دیتا پھر مسئلے نہیں ہے. حضور نے اس جا کے آخیا بے انصار جو تسی نیکی میرے نال کیتی جویں میرا ساتھ دیتا یہ بدلہ صرف خدا تمہیں دیتا. پاؤ لما انہوں کوڑے مارو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ دے خادم تھی. انہوں نے کہا مصعب تیری مرضی جو مرضی کری مگر میں تینوں ایک رسول اللہ کی گل یاد دلاواں تو نا. حضور نے آخر وقت جڑا خطبہ دیتا جو فرمایا سی انہاں نال نیک سلوک کرے تے جڑے انہاں دے برے آ انہاں تو بھی درگزر. حضرت مصعب جڑے سی وہ زمین تے ڈگ پے اور اپنا منہ جڑا سی مٹی نہ ملتا رکھا توبہ توبہ سبحانس تو بچا لیا مینوں اور رسول اللہ دے موسم تے حضور نال نیکی کرن میں کوڑے مار لگا. اس تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیماری یہ اندر ہی جدو لوگوں کو اشارے ملے حضور چلے جانا جو اس وقت گزر رہی تھی وفات دے وقت جو ہوا وہ ایک دو نمونے تے سامنے پڑھ دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ تو عبداللہ تو کچھ بکریاں ملیاں سی، ایک لونڈی ملی سی ام ایمن. جانتے جی تھی حضرت آمنہ جدو مدینہ گئیاں تو پھر جدو واپسی جو راہ انتقال ہوا تو ام ایمن ہی نال سی. یہ بھی ماوا بجا یہ پھر رسولہ نال لے آئی ماں رستے ہی فوت ہو گئی لیا کے دادے نو دتا. ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات سیکھا. حضور فوت ہو گیا دنیا تو. یعنی اس حادثے نو انہاں لوگوں کی نظر نہ دیکھو تو سوچو جنہاں دے سامنے پیش آیا سی انہاں کلمہ گواں تے کی گزری سی. ہن تے زمانہ ہو گیا اسی ایک کہانی سن سکتے ہیں. رسول اللہ گئے تے حضرت انس نے جڑی بات فرمائی کہ جدن حضور مدینے جائے سنو لما کان الیوم الذی دخل فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ جس دن رسول اللہ مدینے داخل ہویا آندا میں او دن بھی ویکھیا او بہار بھی ویکھی کہ مدینے دے لوگ کیویں قطاراں بن کے کھڑے ہو گیا ہتھیار لا کے کیویں نعرے گلیاں بازاراں دے اندر مرد عورتاں ماردے پھردے جا محمد جا رسول اللہ. ہاں کوٹھیاں تے چڑھ گئیاں بیبیاں کہ اللہ دا حبیب ساڈے شہر تے آ گیا. فرمایا اذا منا کل شے اس دن انجی سمجھ آوندی سی مدینہ نورو ہی نور ہو روشنی روشنی نظر آتی ہے. فلما کان الیوم الذی مات فیہ اے موت حضرت انس جیسا آدمی 10 سال حضور کی خدمت کی تھی. جو مدینے آئے ماں نے لیا کے دیتا بھی یا رسول اللہ بچہ تو 10 سال والا سی حضور کی وفات ہوئی 20 سال. فرمایا جس نے رسول اللہ کی موت ہوئی ماتا موت نو برا نہ جانو موت ہوئی اظلم من کل شے. فرماؤں دے جی میں آیا ہونے والے دن نور ہی نور نظر آتا سی. اللہ کی قسم ساری اکھان کے سامنے مدینہ ادھر اندھیر ہی اندھیر سانو کچھ نہیں سوچتا ساری اکھان گیا لہر چاہ کہ ہوں مدینے کے اندر کی مزہ یار رسول اللہ دنیا سے انتقال ہوا. تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گئے. حضرت ابو بکر نے آخیا عمر رضی اللہ ان تلک بنا ام ایمن نزور ہوا کما کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زور ہوا. عمر چل یار مل کے آئیے مائی ام ایمن رسول اللہ بھی مل جاتے حضور بڑھی نہ مل جاتے جا کے بہنا انہیں پیار محبت دی ماں منتے سی انہوں. کالا فلم منتا ہے نہ رہا بکٹ فرماؤں کہ جس اسی دونوں گول گئے مائی ام ایمن بہت روئی. فقال لا ما یبکی کے انہاں دعا نے آخیا ماں تو کیوں رونی ہے. فما عند اللہ خیر رسول جے نبی علیہ السلام دنیا تو چلے گئے تے رسول اللہ دے کول جو کچھ ہے ثواب تے انعام تے جنت تو اس دنیا نہ چنگا ہے. یہ دکھاں دا کر سی حضور تیرا جگہ تے چلا گیا. اما نے کی کیا قالت انی لا علم ان ما عند اللہ خیر لرسول کہنے لگی مینوں اس گل دا کوئی بھولا تھا میں خوب جاننی ہاں کہ رسول اللہ واسطے اللہ کو جڑے انعام تے عرب بہت اعلیٰ ولکن ابکی لان الوحی کذن قطع من السماء پر میں اس گل تے رونی ہاں بھی جبریل آسمان تو آندا ہوندا سی وہی اتردی سی حضور سناوندے سی سلسلہ ہو گیا.
نہ حضور دی زبان رہی نہ ہوں قرآن اتردا نہ جی نہیں رہا. میں اس گل سے رونی ہوں ہوں کہ نبی نے آنا تو کتوں وہی نازل ہونی. کالا فہیجت مال البکا تو راوی فرماؤں ہے کہ اما دی انہاں گلاں نے ابو بکر اور عمر دے دل نو ہلا دیتا. چھڑیاں چل گئیاں. فجالا یبکیان ماں وہ بھی روے. یہ بھی اینی عمر دے بندے بڑھے صحابی یہ بھی زارو زار رو. اس تو رسول کریم دی وفات دا صدمہ ایسا دے صحیح مسلم رسول نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ نو کہ لوگوں وقت آن میری زیارت کرو مینوں رج کے ویکھ لو ورنہ ایک زمانہ آنا میں تہاڈیوں کئیاں نے چاہنا اسی اپنے سارے مال اور جانا قربان کر کے رسولاں نوں ویکھ سکدے چہرے دی زیارت کر. پھر یہ دن آنے آ تسی تڑپنا مگر میں نہیں نظر آواں. تاری تمنا ہونی ہے تھوڑے دلوں کی خواہش ہونی ہے کہ جان اور مال بھی سارے چلے جاتے تو رسولوں ویک جائے مگر وقت نہیں ملنا. اور ذرا اندازہ کرو کتنا خوش نصیب صحابی سی جہاں رسولوں کی خدمت آیا تو حضور نے دیکھا رنگ اڑ گیا آیا ہے چہرہ بدل گیا. اس وقت یہ تندرستی من لی گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرا چہرہ بدلیا رنگت اڑ گئی ہوئی ہے کی گل ہوئی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک خیال نے پریشان کر ایک بات دل چیسی بہ گئی بے چین نہیں آؤ. حضور نے فرمایا کی گل کہے گا یا رسول اللہ جے گھر جانا نا تے دل چاہتا میں حضور کی زیارت کرا میں دوڑ کے آ جانا. تے ہن دل چ گل آتی ہے ایک وقت آنا تسی دنیا تو چلے جانا جنت تمہیں اللہ نے بہت اچا درجہ دینا. جے ساڈے ورگے رڑدے کھڑدے جنت پہنچے بھی تے 100 منزل ہے جنت دی پتہ نہیں کہڑے تھان ہونا مڑ کے ملاقات نہیں ہونی زیارت نہیں ہونی. تے حضور چپ کر رہے حضور نے نہیں کوئی جواب دیتا مگر رب نہیں چپ کیتا. سورہ نساء تے اللہ پاک نے اتاریا کہ من یطع اللہ والرسول فاولئک هم الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اور جڑے اللہ رسول دی گل منن گے جے عمل تھوڑے بھی رہ جان گے اللہ نبیاں صدیقاں اور شہیداں نال راضی ہوگا کہ بڑے اچھے ساتھی لو. حضور نے اسے بلا کیا بندہ خدا دیا تیری گل نو رب نے پسند کر کے اتارا چل مرو ما من حبا. ایسی حدیث بیان کی جس صحابہ آدھے سانو پوری زندگی اونی خوشی نہیں ہوئی جنی اس گل تو ہوئی اسی جا جا کے اس کو سنتے. حضور نے فرمایا جہد نال پیار ہویا نا عمل تھوڑے بھی ہوئے رب نے وہ راہ اس سے چلتا رہے جے پیچھے بھی رہ گیا رب نے ٹوکرے ملا دینا میں تو وہ یار دیوانہ اور پروانہ سی چلو دے نال تینوں جنت کٹھا کرے کڈا بڑا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا تو جانا قیامت تو کٹ نہیں. مدینہ شریف دے اندر جو گزری اور جویں لوگوں تے برتی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی گزرے السلام علیکم کیا جواب نہیں تھا وعلیکم السلام نہیں کیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ خلیفہ بن چکے تھی حضرت عمر رضی اللہ جا کے شکایت کی تھی بے عثمان نے میں سلام آخیا تو انہیں سلام کا جواب نہیں نال ہی حضرت ابو بکر آ گیا کہ عثمان تیرا بھائی گلا کرتا بے تیرے کولوں دی گزریا تینوں سلام کیا تو جواب نہیں. حضرت عثمان کیا ابو بکر اس خدا دی قسم جن نے پیدا کیتا مینوں کوئی پتہ نہیں عمر کدوں لنگے آج کدوں مینوں یہ خبر ہی نہیں ہوئی جو بڑے تھی گزرے. اور حضور دی بات نے اتنا بے ہوش اور مدہوش کرتا مینوں نہیں خبر ہے کدوں آیا. اس رسول اللہ کی بہت عزیزو دوستو ایسی بات زمانہ دراز ہونے تو بعد ہی اج بھی جو مومن کا دل نہیں تڑپتا حضور نہیں مگر عبداللہ بن عمر کی طرح ہو جاؤ. حدیث پاک کے اندر آتا حضرت عبداللہ بن عمر دی نے رسول اللہ تو بعد کبھی حضور کا ذکر نہیں کیتا جس رویا نہیں جدوں گل حضور دی کیتی رو پی. اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ نے جدوں حدیث بیان کی کہ لوگو تسی انسان دے تہاڈا سینیاں دے رب نے دل رکھیا پتھر نہیں مگر تسی اس بے جان لکڑی نو ویکھو کھجور دا مڈ سی تے نبی علیہ السلام اتنے ہاتھ رکھ کے خطبہ دیندے ممبر نہیں سی ادو بنیا کھڑے ہو جانا اتنے ہاتھ رکھ لینا. مڑ کے ایک مدینہ شریف کی بی بی نے آخیا یا رسول اللہ تہاڈی ممبر بنوا دیا ممبر بن گیا 3 پوڑیاں حضور تے چلے گئے تے ساری دنیا نے سنیا بے شمار صحابہ تو حدیث دی سب کتاباں چاہتا بھی وہ کھجور دا تنا اس طرح زارو زار رویا جی میں وہ اونٹنی روندی ہے جو بچہ اس کو بچھڑ گیا بوتا جی میں بچھڑ جاتا اونٹنی بے قرار ہوندی ہے اس طرح وہ تھم رویا. تے نبی علیہ السلام ممبر تو اترے جا کے اپنی گود لیا تو ہاتھ رکھیا تے حدیث پاک چاہتا جی میں روندا بندہ ہو کے لے کے صحیح چپ کر رہے ہیں جو چپ گیا. تو حضرت حسن بصری والے رو پہ نائے فرماؤں جو ایمان والے ہو پتھر حضور دی جدائی چینا رویا حالانکہ نال ہی سی پھر بھی نبی علیہ السلام آواز کر ایویں 2-4 فٹ کا فاصلہ تسی مومن ہوں حضور نو نہیں دیکھ سکے تو آپ کی جدائی پریشان نہیں کر. ارے مدینہ بھی سمجھو دکھی دلوں کا علاج جے اللہ دے نیک بندے نے کیا نا نہ جہاں میں راحت جہاں ملی
نہ متائے امنا ماں ملی، جو دوائے درد نے ہاں ملی تو ملی بہشت حجاز۔ اے اللہ دی قسم دے بالکل حق ہے، نہیں علاج مومن دے دل دی مصیبت دا سوائے مکے اور مدینے دا، اور علاج ڈاکٹری میوہ سوائے جسم دے علاج ہے، مگر جڑی بے چینی ہے مومن دا دل درد دا کہ نہ خدا نو ویکھیا نہ رسول نو ویکھیا، چلو خدا نے مکے چ اپنا ایک گھر بنا کہہ دیتا کہ بیت میرا کار نہیں، تسی اپنے دلاں نو تسلی دے لو، وہ کوٹھے چ وستا، وہ کوٹھا انہوں سما ہی نہیں سکتا، عرش عظیم نہیں انہوں اٹھا سکتا، مگر کہہ دیتا بیت اے یہ لاتی نال میرا گھر اور میرے نہ ایڈا پیارا ہو گیا، جا کے ویکھو قسم خدا دی میں سج دے موقع سے عورت نو ویکھی بیچاری اٹھ کے نہیں تھی اور اجے نہیں میرے دل کو ڈرتا، میں اپنے پوتے وہ پھر پوچھ دے ابا جی وہ عورت کیسے چلتی، یعنی اس طرح زمین تے ہاتھ رکھ گوڈیاں طواف کے رٹ دی جاتی۔ میں کیا ویکھو خدا دی محبت مغناطیس دی کتاب کیویں کسے دا کہڑے علاقے دی بیچاری حبشیہ عورت اور چلن جو گی نہیں تے گوڈیاں اور ہتھاں دے پار ہی رہی تک خدا دے کر رکھا، اور اللہ دے رسول علیہ السلام نے اس تو فرمایا جن نے 7 چکر اس گھر دے لے 2 رکعتاں پڑھ لیاں انہیں اتنا ہی ثواب حاصل کیتا جی اسماعیل علیہ السلام دی اولاد نے غلام نو آزاد کروڑاں لکھاں دا غلام دے کے بیٹھو جنہ او دا ثواب اللہ دے ہاں ہونا ثواب رسول اللہ دا شہر ہے، چلو جڑے زخمی دل آپ دا زمانہ نہیں ملیا اینا ہی کر دیا جا کے آپ دی مسجد ویکھ دیا، ممبر ویکھ دیا، محراب ویکھ دیا، حضور دی قبر پاک ویکھ دیا، کچھ چلا مسکون آج جامی دی طرح رحمت اللہ علیہ کہہ اٹھ دیا ہزاراں جان مشتاقاں دراں دا فضائے روضہ خیر البشر، اتنے لکھاں جانا قربان کر دیے کہ جی قبر اندازہ کرو یہ بندہ خدا میں تواڈے سامنے حوالہ دے وہ آدمی ہے رسول اللہ سکے تائے دا پتر حضور دا سارے تو بڑا تایا بھرا بہت سارے سی عبداللہ دے مگر سب تو بڑا عبد المطلب دا بیٹا حارث دا بچہ سی، یہ بھی ابو سفیان ناز امیر معاویہ دے والد مگر ابو سفیان ابن حارث رسول اللہ نے جنہاں لوگوں نے ویر کیتے بد نصیباں نال حضور دی بے ادبی کردے شاعر ابو سفیان بھی اور حضرت ام سلمہ رسول اللہ دی جڑی بیوی ہے وہ سکا بھرا عبداللہ بن ابی انہاں دعا نے انی حضور دی توہین کیتی ہے، اینی بے ادبی کیتی ہے بے انیاں کوئی آدمی نہیں کرے۔ اور صلح حدیبیہ جے سفر لی جیسے رسول اللہ جا رہے سی بعد فتح مکہ لی یہ دوویں پھر مکیوں نکل رہے ویکھ کے بے ہن تے کفر دا دور ٹوٹ گیا، حضور غالب دوویں ٹرے اور رستے جا کے رسول اللہ ملے، حالانکہ رسول اللہ نے بڑے بڑے مجرمانوں معاف کیا مگر یہ دونوں جسے متھے لگے حضور نے منہ پھیر بلایا نہیں، انہوں کی گل نہیں سنی، منہ پھیر۔ ابو سفیان ابن الحارث نے جسے حال ویکھیا یہ پھر ماڑی دے بچے سی یہ اپنے بندیاں بیٹھیا کیا جے رسول اللہ نے مینوں معافی نہ دیتی کہ میں اپنے چھوٹے بچے لے کے عرب دے ریگستان چلے جانا، جنگل اور جانا پڑ جانا، میرے لال کا کر رہا کوئی نہیں، میں تے سب تو بڑا لانتی ہوا بیٹیاں نو معافی مل گئی مینوں نہیں حضور نے معاف، میں بچے چھوٹے لے کے جنگل اور جانا جا کے مر۔ اخیر حضرت علی رضی اللہ نے سنیا ترس آیا، انہاں آخیا ابو سفیان جو کچھ تسی کیتا بہت ماڑا کیتا، اینے قریبی ہو کے رسول اللہ دی اینی توہین ایڈے برے شہر تو کہندا رہا، ہن علاج کوئی ہو آپ نو کچھ نہ کہے، میں تینوں ایک مت دی گل دینا سامنے الدی آئی اور جو یوسف علیہ السلام دے بھراواں نے آخیا سی نا وہ کری تے رسول اللہ یوسف علیہ السلام تو گھٹ نہیں تھی، جے انہوں نے درگزر کرتا سی بھراواں تے رحم تیرے تے بھی ہو جانا، گل تو وہی دہرائی یہ چنانچہ سامنے دی آئے سورہ یوسف دی وہ ہے جملہ نے دہراتا لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، رب دی قسم تینوں رب نے شان دیتی سی اسی قصوروار ہے، اسی غلطی ساڈا ہے گناہ ہے، اسی بھلے رہے، رب تینوں مرتبہ دیتا سی سانوں مننا چاہیے۔ حضور نے اسے آخیا جا میں تینوں وہ ہے نا جڑا یوسف نے اپنے بھراواں نوں آخیا سی لا تثریب علیکم اليوم، کوئی پھٹکار نہیں تانوں، اللہ معاف کرے درہم۔ پھر اتنا عاشق ہویا بے جنگ حنین دے اندر بدقسمتی نہ جنگ احد دی طرح پھر صحابہ کرام دوڑ گئے، چاچا عباس لگام پھڑ کے رہا حضور دی، ابو سفیان لار جاتا ہے ایری نہ پھر رکھا، اور پوری زندگی جب تک حضور دنیا جڑا ہے اپنی اس شرم پاروں اور محبت پاروں انہیں آنکھاں چک کے حضور نو نہیں دیکھا، سر نیواں کر کے حضور دی مجلس بہندا رہا، پھر اینا ادب کیتا، اور حضور نے بھی پھر فرمایا کہ میرے چاچے حمزہ دی کسر ابو سفیان نے کٹ دی، جڑا تائے دا پتر مڑ کے آ گیا نا دین تے، ہن جداں دا بن گیا حمزہ دی جگہ میں نے پڑھ کر دیا، تو انہیں پھر کی کیا اس ابو سفیان نے رسول اللہ دی موت تے کی آخیا، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ مخاطب کر کے کیا فاطمہ، اور یہ بھی فاطمہ کا امتحان ہوا رضی اللہ تعالیٰ، جس تو سارے معاملے بھی بہنا تین دوجیاں بھی سی، مگر انہوں نے حضور دی موت دا صدمہ نہ لیا،
فاطمہ نو حضور نے بلا کے کولے جو حدیث آ جانگیاں جدوں دسیا فاطمہ دی چیخاں نے بعد میں عائشہ نے پوچھا موت تو بعد پت دس حضور نے کی کیا؟ فرمایا نیڑے کر کے کہا بیٹا مینوں خدا دا پیغام آ گیا میں جا رہا ہاں ہوں نہیں دندا فاطمہ روئی دارو دار روئی تاج کہندے حضرت ابو سفیان فاطمہ ان جزیت فضا کے ادھرن ویلم تزئی فہو السبیل فاطمہ جے تو چیخو پکار کریں تو تینوں کو بندہ برا نہیں کہہ سکتا بھائی رسول اللہ دے صبر کتوں ہو سکتا تے جے تو صبر کر دیں چیخے چلاویں نا یہی رستہ جتوں دی اگے بھی گزر گیا لوگ تے باقی موت تو چھٹکارا کہ نہ بے صبری کریں تے رستہ یہی ہے جی دنیا مگر جے تو بے صبری کریں تے تینوں ملامت کوئی نہیں کر سکتا رسول اللہ دی موت تے پہاڑ ہلا دیتے اس تو انسان دا دل بچی دا ہل جائے مارا نہیں کہہ سکتے تے بعد کی کہندے فقبر ابی کے سید کل قبرن وفی سید الناس رسول تیرے باپ دی قبر قبراں دی سردار ہے یہو جی قبر ہن ہور نہیں بننی نہ کوئی اتنا دا جمنا نہ کہ یہو جی قبر ہون جو فقبر ابی کے سید کل قبرن وفی سید الناس رسول اور اس قبر دے اندر بھی وہ جڑا سارے جہاناں دا سردار ہے اور سارے رسولاں تو افضل ہے نہ یہ ورگا کوئی آنا تے نہ اس قبر ورگی قبر کوئی بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جانا مسجد نبی ویکھنا حضور تے نہیں ہون نظر آؤں مگر تسلی دے والی ممبر ایڈے ممبر اتنے مٹھ نہیں بنی تاں ذرا مٹھ حضور اتنے ہاتھ رکھ عبداللہ رضی اللہ اتنے ہاتھ پھیرنا اپنے منہ تے پھیرنا تو انہوں نے آخا کی لبدا ہے فرمایا یار دل نوں ٹھنڈ پی جاندی ہے کہ کدی اتنے رسول اللہ دا ہاتھ ہوندا ہاں اس تو نبی اللہ نے جڑا قرآن کیا تے رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک ماں نالوں باپ نالوں اولاد نالوں سارے جہان نہ ود کے میرے نام محبت ہے نبی دل بن جائے جان بن جائے کہ میں مر جاؤں تو کوئی گل نہیں مگر رسول اللہ کیسا منظر ہے بس جیسے بات کرتے مکے دے لوگوں نے رسول اللہ نے بھیجا گروپ کہ مکے دے قریب جا کے تھی ڈیرا لگاؤ اور پتہ کرو حالات دا اطلاع دیندے رہو انہوں نے سردار سی حضرت عاصم کفار نو مخبری ہو گئی انہوں نے آ کے کہہ لیا یہ ٹیلے سے چڑھ گئے انہوں نے آخیا ہوں ٹیلے نے تمہیں بچاؤ نہیں اسی اینی دنیا تھی 10 بندے چپ کر کے آ جاؤ اپنے آپ سارے حوالے کر دیو ساڈا تہاڈا وعدہ تمہیں کہی دے کچھ باقیاں نے آخیا اسی کوئی نہیں مننی تے کافراں دے وعدے کا اخبار کوئی نہیں ڈٹے شہید ہو گئے مگر یہ حضرت خبیب اور حضرت زید یہاں دونوں نے من لی گل بھائی چلو ٹھیک ہے یہاں ہتھیاروں کے سپرد کرتے نال ٹر پہ انہوں اسے رسیاں لائیاں جگنا شروع کرتا انہیں آخیا بھائی تھی وعدے تو پھر گئے تاری نیت بری نظر آ گئی تھی اپنی گل تیری رہے تھی یہ سانو کچھ جگنا شروع مگر مکے لے گئے مکے کے لوگوں کے کئی انہوں نے قتل کیتے تھے جنگے بدر دے اندر وہ سر منگلے سے ایک کافر دی بیٹی نے اعلان کیتا سی مینوں کوئی کھوپڑی لیا دے انہوں دی میں وہ شراب پیواں تے اینا انعام دوں وہ اگے ہی کافر ڈھونڈتے جو بندے مکے جا کے انہوں نے نیلامی برائی ویچ دیتا بڑی قیمت وٹی دے دیتے قیدی ہو گئے تو حضرت خبیب بڑی مدت قید رہے قید دے اندر انہوں نے کیتا بھی کافراں نوں کہہ چھڈیا جڑا کھانا دیتا سی بے میرا تیرا یار رب دامنی اور مینوں جو مرضی دیا کری جس دن بتاں دے نام دی نیاز ہوگی اس دن نہ مینوں دے میں بھکا رہوں گا میرے تے رحم کھائی میں حرام کھانا نہیں کھا سکتا رب دی نیاز ہوے تو ٹھیک ہے تو جڑی بتاں دے نام دی وہ چڑھاوا مینوں نہیں چڑھتا کافر نو یہ گل کہی حضرت خبیب نے اور وہ زمانے کا واقعہ جدو بعد میں کافراں نے سنایا بھائی اسی جدو ویکھدے سی قید خانے دے اندر کوٹھی جکڑے ہوندے تنجیراں نال جاندے سی تے آدمی دے سر جڑا گچھا انگوراں دا انہاں دے ہاتھ ہوندا سی اور وہ انگور مکے چ ویکھے ہی کدی نہیں سی نہ انہاں موسم چ ہوندے نبی علیہ السلام نے جب دسیا ایڈا گچھا اور یہو جہے کھجور انگور کھانا حضور نے فرمایا غیب تو رزق ملتا جب اللہ کے رستے قیدی سی رب آسمانہ تو بھیجتا سی جس دن پھر موت کا وقت آیا مکیوں باہر لے گئے تنیم لے گئے کہ حرم دا علاقہ اتنے نہیں خون خرابہ کرا دیکھو دینداری جی ہونے بھی چادر گٹیاں اتنے رکھو حرام ہڑپ کری جاؤ ایک عجیب قسم کا تکوان بھی مچھر چھاڑو اون کھا لے چھوٹی چھوٹی نیکیاں دا خیال کرو وڈیاں مکے دا خیال ہے کہ حرم بھی نہیں قتل کر ایک بے گناہ مومن نو مار رہا یہ نہیں کوئی بھی جان لے رہا ہے ایک مومن دی جتے حضرت ایسا ذکر دی مسجد ترین یہ لے گئے کھجور دا تنا سی رسا لٹک گیا سارے مکے چ منادی ہو گئی مرد عورتیں اکٹھے ہو تماشے لی عورتیں بھی گئیاں بچے بھی ہجوم میلہ لگا حضرت خبیب نے جکڑیا لے اور اس سے پوچھا کافروں نے بے خبیب کسی شہر تیرا دل چاہتا انہیں آ گیا ہاں میرا آخر وقت ہے میں تو ہور کچھ نہیں چاہتا مجھے اجازت دیو بے میں وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھا جڑی نماز ہوں ایڈی بے قدر ہوئی ہے ہٹے کٹے نماز کا کوئی خیال نہیں تو مسلمان رکھاؤ
موت دا وقت پھانسی سامنے لٹکتی ہے، وضو کیتا، نماز پڑھی، مگر نماز بڑی مختصر پڑھی، چھیٹی مکائی، اور بات کیا اللہ گواہ جو اج دی نماز سواد آیا ہے جا نماز دا سواد پوری عمر کدی نہیں آیا، مگر اس تو چھوٹا کیتا میں تمہوں یہ موقع نہ مل جائے بھی تھی یہ گل کہہ دو میں رسول اللہ دا دیوانہ ہوں موت تو ڈردا نماز لمبی کرتا، ایس پاروں چھتی مکائی ہے، ورنہ اج دی نماز مکاؤ جی نہیں سی کرتا۔ اور بعد ابو سفیان نے پوچھا بے خبیب ہوں سچ دس نہیں تیرا وقت آخری اپنے دل دی گل دسی بے تیرا جی ہوں چاہتا ہونا میں اپنے بال بچے مدینے آرام نہ بیٹھا ہوں تے محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جو مرضی کرتے پھانسی دے پاویں قتل کرتے میں کس مصیبت پہ گیا امتحان لیا۔ حضرت خبیب نے آخیا ابو سفیان تینوں ہوں کافر نو کون سمجھاوے بے کلمہ جدوں کوئی پڑھدا تے محمد رسول اللہ کہ تو اللہ دا رسول ہے اسے وہ کہڑی گل من اسے جان مار اور آج کوئی شے ہی رہ جاندی۔ آپ نے فرمایا ابو سفیان تو یہ گل کہی ہے رب گواہی میں یہی نہ برداشت کرتا میں آرام نہ اگر بال بچے چ بیٹھا ہوں نا ایس مصیبت نہ بھی پھستا تے میرے نبی دے پیر چ کنڈا چپ جاتا تو میں وہ نہ چلتا کچھ ہے بھی میں اپنے تھا مروانا چاہتا اور تینوں کون دسے کہ جڑا ایمان لیا رسولہ کا دیوانہ وہ عقل ہوش گم ہو جاتی ہے وہ سب کچھ ختم ہو جاتا وہ صرف یہ چاہتا بھی سب کچھ چلا جائے ولیت الذی بینی و بین کامر و بین بینی و بین عالمین خراب سارے جہان نہ بگڑ جائے تو بگڑ جائے مگر پیارے نہ حضور نہ ناراض اس تو کہنے لگا تو یہ مینوں پوچھنا تے کر دیو جو کرنا اور جو کیتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی کچہری انہاں ہی کافراں چ مسلمان ہو گیا سی کئی گھڑی بیٹھیاں بیٹھیاں بے ہوش ہو جاتے تے حضرت عمر رضی نے پوچھا کوئی مرگی کا دورہ پیندا یا کوئی بیماری ہے انہوں نے آخیا حضور کوئی نہیں صرف میں انہوں لوگوں چواں جنہوں نے خبیب نو اس رستے نال لٹک جاوے کہ 50 بندیاں نے نیزے تان لے اس طرح ہلکا بناتا برسے پھڑ لے ادھروں گچ رستہ پیا ادھروں 50 نے یک وقت نیزے چ بہتے مینو اجے بھی جدو نظارہ نظر آتا پیا اس طرح گزری ادھر نیزے سے چڑھ پیا اے جان انہیں دیتی میں بے ہوش مگر انہیں کی کیا اج بھی صحیح بخاری کے اندر لٹکن لگیا میں آخیا ولستو بالحین اقتل مسلمن علی شکن کانا فی اللہ مسجد اور میں جدو رب واسطے جان دے رہا میرے رب نے راضی ہو جانا تے رسول نے ہو جانا کوئی پرواہ نہیں تھی قتل کر کے میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو گے تو میرا جی کوئی نقصان نہیں یہ کوئی کاٹے نہ سوچا اور یہ وہ لوگ چیز نے حضرت بلال رضی اللہ طرح بے وقت آخر آیا داڑیا چلے گا سی شام مرن کا ویلا آیا بیوی نال سی اور بیوی کہڑی کدھر چل پی ہے حالا یعنی عبد الرحمان بن عوف دی بہن عبد الرحمان بن عوف رسول اللہ دے نام کیا بنو زہرہ 10 دن سی صحابہ چ ایڈا سردار وہ بہن بلال حبشی غلام دی بیوی مگر موت کا وقت آیا تے حضرت حالہ رون لگ پی صدمے کا احساس کر کے بلال جا رہا دنیا تو آپ نے آخیا کیوں رونی ہے کیا نہیں تیرے پیچھے کوئی نظر نہیں آؤں تو چھڑ چلے مینو آپ نے آخیا پاگل ہوئی ہے غدا نل چلا ہبا محمد اللہ حزبہ دن تے اج دا ہی ہے کل میں جا ملنا ہے محمد مصطفیٰ اپنے سجڑا رو کنے سالوں تو رون دیا انہوں نے میرے ملن کا وقت آیا تو رون دیں خوشی بنا کہ میں دنیا تو جا کے انہوں نے حضور مل اس تو بھائی نبی جنوں اسی ماننے رب جی قسم دے جڑا نہیں ہے منتا انہوں اپنے ایمان دی فکر میں نبی جان تو مال تو جہان تو پیارا ہے رب تو بعد وہ درجہ اور شان ہے جن یہ کوئی شک با انہیں کہا مسلمان وہ کافر ہو جائے عیسائی ہندو ہو کے مرے مومن نہیں مگر حضور دی محبت کا تقاضا ہے حق ہے میں جو آپ نے فرمایا سی اپنی مرضی چھڑ کے مگر چل جی آپ نے کیا مینوں موت آ جانی منیے موت جی آخیا بعد مینوں درود پہنچنا اسی انہوں بھی بلا منی ہے جی کیا دنیا چاہ کے کہہ دی مدد نہیں مننی کرنی یہ بلا شک و شبہ اپنی طرفوں نہ کوئی شے کریے جی میں اللہ رسول نے کہا لا یومن احدکم حتی یکون ہوا تبع لما جئت بہ فرمایا مومن نہیں جی ہونا جب تک تہاڈا جی کچھ چاہے مگر میں کچھ کہاں اپنے جی نوں چھڈو جو میں کیا انہوں من لو واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین